اللہ کے نبی کہتے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، کسی کو پتا نہ چلے نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ علی ایسا سوئے، ساری رات کافر نبی کے گھر کے چکر لگاتا رہا اور غلط سمجھ بیٹھا نبی کو، اور علی کو غلط سمجھ بیٹھا، تھوڑا سا علی کو غلط سمجھ بیٹھا، ساری رات علی کو سویا دیکھ کر کافر یہی کہتا رہا کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، یہ نبی سو رہے ہیں۔ علی ایسا سوئے، ایسا سوئے کچھ زندگی میں کبھی علی ایسا سوئے نہیں۔ علی نے ایسا سو کے اس کائنات کے لیے مثال قائم کر دی۔ علی کا ایک رات کا سونا اتنا مہنگا ہو گیا۔ علی اطاعت کر رہے تھے نبی کے فعل کی، جبکہ قول کی اطاعت نہیں ہو رہی تھی، یہ فعل کی اطاعت تھی۔ نبی نے کہا تھا، سونے کا حکم دیا تھا، لیٹنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اگر نبی لیٹنے کا کہتے تو بندے بڑے بڑے مسلمان تھے اور لیٹنے کے عادی بھی تھے، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ لیٹ جاؤ، کیونکہ بندے لیٹ سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے۔ اس رات تھی موت والی رات، اس رات تھا نبی کو قتل کرنا لوگوں نے، اس لیے نبی نے کہا تھا سو جو علی۔ علی جب نبی کے بستر پہ سوئے، لاوارث بن کے نہیں سوئے، وارث بن کے سوئے، وارث تھے اور نبی کے قول کی اتباع کر رہے تھے اور نبی کے فعل کی اتباع کر رہے تھے علی۔ اگر علی نہ سوتے تو توہین رسالت ہو جاتی، نبی کی توہین ہو جاتی، نبی رسول کی نافرمانی ہو جاتی۔ علی اس لیے سوئے، سو کے دکھایا کائنات والوں کو، نبی کا فعل تھا سونا۔ اور نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کہا من کنت مولا، ہم لوگوں نے بھی کہہ دیا من کنت مولا۔ جب نے نبی کے زبان سے کہا، ہم نے بھی کہہ دیا زبان سے۔ نبی نے زبان سے تو کہا، لیکن نبی نے ہاتھ کو کیوں بلند کیا؟ اب محترم مسلمان مولوی، ہاتھ بلند کرنا تھا نبی کا فعل۔ اطاعت ہوتی ہے نبی کے قول کی، اتباع ہوتی ہے نبی کے فعل کی۔ نبی نے فعل کے اثر انجام دیا کہ ہاتھ کو بلند کیا۔ ہم کائنات والوں کو اللہ کے نبی یہ درس دے کے گئے کہ جس کے لیے نبی ہاتھ اٹھائے، زمانے والوں تم بھی ہاتھ اٹھا کے رکھنا، اور جسے نبی سورۃ توبہ کی آیتیں دے کے واپس پلٹا دے، واپس ہٹا دے، اللہ کے نبی کہتے تم ان کو واپس کر دینا، واپس ہٹا دینا۔ لیکن جس کے لیے رسول ہاتھ کو بلند کرے، زمانے والوں تم بھی اس حسین ابن علی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا۔